ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت اور ہرے بھرے گاؤں میں لالا رخ نام کی لڑکی رہتی تھی۔ وہ گاؤں کے قریب جنگل میں اپنی بکریاں چرانے لے جاتی تھی۔ آج وہ صبح جلدی جلدی اٹھی اور ماں سے کہا، ماں میں جنگل میں بکریاں لے کر جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا اور سنبھل کر جانا، اور شام ہونے سے پہلے واپس آ جانا۔ خدا حافظ ماں، میں اپنا خیال ضرور رکھوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بکریاں لے کر معمول کے مطابق جنگل میں چلی گئی۔ جنگل میں ایک گھنی جگہ پر پہنچ کر وہ ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ بکریاں اس کے آس پاس گھاس چر رہی تھی۔ وہ آج بہت ہی زیادہ پرجوش اور خوش نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنے پاس ایک بڑی سی انگوٹھی نظر آئی اور اس نے وہ انگوٹھی اٹھا لی۔ پتہ نہیں یہ کس کی ہوگی، لگ تو جادو ہی رہی ہے۔ لالا رخ نے یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھ لی اور شام ہونے سے پہلے وہ اپنی بکریاں لے کر ہانکتے ہوئے گھر آ رہی تھی۔ اسے راستے میں ایک بونا روتا ہوا دکھائی دیا۔ او پیارے بونے، تم کیوں رو رہے ہو؟ میری انگوٹھی، میری جادوئی انگوٹھی، میں اسے کہاں تلاش کروں؟ کہیں تمہاری انگوٹھی یہ تو نہیں مجھے جنگل میں ملی ہے؟ اوہ، یہ تو میری ہی انگوٹھی ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ تمہیں پتا ہے میں اس کے بغیر گھر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اوہ کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہے کہ میں تمہارے کام آئی۔ میرے پاس کوئی خاص چیز تو نہیں، لیکن ایک ڈبیا ہے میرے پاس جو مجھے ایک چڑیل کی حویلی کے پاس ملی تھی۔ اس میں ایک مٹر کا دانہ ہے اور مجھے یہ مٹر کا دانہ جادوئی لگتا ہے۔ اسے تم گھر جا کر مٹی میں بو دینا۔ ہو سکتا ہے کہانیوں کی طرح اس سے جو پودا ہوگے اس پر جادوئی مٹر لگے۔ لالا رخ نے وہ مٹر کی ڈبیا لے لی۔ ننھے بونے نے وہ انگوٹھی پہنی اور کچھ منتر بڑبڑانے لگا اور ایک دم سے غائب ہو گیا۔ لالا رخ وہ مٹر لے کر گھر آئی اور اس نے وہ مٹر اپنے گھر کے سامنے مٹی میں بو دیا اور اسے پانی بھی دیا۔ اس نے ماں کو مٹر کے بارے میں بتایا کہ کیسے اسے آج جنگل میں بونا ملا اور اس نے لالا رخ کو وہ جادوئی مٹر دیا۔ اگلی صبح لالا رخ جب اٹھی تو وہ فوراً بھاگ کر اس جگہ گئی جہاں اس نے مٹر بویا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہاں ایک مٹر کا بڑا سا پودا اگا ہوا تھا اور اس پر ایک بڑا سا مٹر لگا ہوا تھا۔ لالا رخ نے مٹر کو توڑ کر دیکھا تو اس میں مٹر کی بجائے ایک چھوٹا سا ننھا منا سا لڑکا تھا۔ لالا رخ اسے جلدی سے ماں کے پاس لے کر آئی اور ماں کو شروع سے لے کر آخر تک بتایا۔ ماں لڑکے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ماں کو لڑکا بہت پسند آیا۔ لڑکے نے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، تم کیا کھانا پسند کرو گے؟ میں اخروٹ کا حلوہ کھاؤں گا، کیا تم وہ بنا سکتی ہو؟ ہاں میں بنا تو لوں گی، مگر اس کے لیے مجھے جنگل سے جا کر اخروٹ لانے ہوں گے۔ لالا رخ اور چھوٹا لڑکا جنگل میں جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے اخروٹ لا سکے۔ جب وہ جنگل جا رہے تھے تو لالا رخ سانس لینے کے لیے رکی تو اس نے اس ننھے لڑکے سے پوچھا، تم کون ہو اور اس مٹر میں کیسے آئے؟ مجھے تو یہ سب جادوئی لگ رہا ہے۔ ننھے لڑکے نے اسے بتایا، تم ٹھیک سمجھی، یہ سب ایک جادوگرنی کا کیا دھرا ہے۔ میرا نام جیک ہے، پہلے میں بھی عام انسانوں کی طرح بڑا تھا۔ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں۔ ایک دن مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور میں جنگل میں ادھر ادھر پھر رہا تھا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ پھر مجھے ایک پرانی حویلی نظر آئی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے مجھے اس میں سے کچھ کھانے کو ہی مل جائے۔
جب میں اس کے اندر گیا تو مجھے ایک کمرے میں بہت سارے بچے قید ہوئے نظر آئے۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، تم سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کس نے قید کیا ہے؟ بچوں نے اسے بتایا، ہمیں ایک چڑیل نے قید کیا ہے اور یہ حویلی اسی چڑیل کی ہے۔ وہ سارا دن ہم سے کام کرواتی ہے اور رات کو ہمیں یہاں بند کر دیتی ہے۔ ہم لوگ اس سے بچ کر گھر بھی نہیں جا سکتے۔ تم بھی یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ چڑیل تمہیں بھی قید کر لے گی۔ مجھے ان بچوں کی کہانی سن کر بہت افسوس ہوا۔ میں نے اس کمرے کی کنڈی کھول کر ان بچوں کو آزاد کر دیا اور ان سے کہا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر سیدھا اپنے گھر جائیں، اور وہ خوشی خوشی وہاں سے بھاگ گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی وہاں سے جانے لگا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جادوگرنی وہاں آ گئی اور بچوں کو جیل میں نہ پا کر وہ سمجھ گئی کہ میں نے ان کو وہاں سے بھگایا ہے، اور غضبناک آواز میں بولی، تم نے ان بچوں کو بھگا کر میرا بہت نقصان کیا ہے۔ میں ان بچوں سے سارے گھر کے کام کرواتی تھی، اب وہ سارے کام مجھے کرنا پڑیں گے۔ تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ میں تمہیں جادو کے زور سے بہت چھوٹا سا بنا کر مٹر کے ایک بیج میں بند کر دوں، پھر اس بیج کو ایک ڈبیا میں بند کر کے اپنے گھر سے باہر پھینک دوں گی۔ اگر تیری قسمت اچھی ہوئی تو کوئی تجھے اس میں سے نکال کر زمین میں بو دے گا۔ اس میں سے مٹر کا ایک پودا نکلے گا جس میں ایک پھلی لگی ہوگی، اور اس میں تو گہری نیند سو رہا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی نیک دل انسان تجھے اس میں سے نکال کر اخروٹ کا حلوہ بنا کر کھلائے گا تو تم پہلی حالت میں واپس آ جاؤ گے، مگر ایسا کرے گا کون؟ ہا 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 ہا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ خبر ہی نہیں۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں نے خود کو تمہارے سامنے پایا۔ اب تم مجھے اگر اخروٹ کا حلوہ کھلاؤ گی تو میں پہلی حالت میں واپس آ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلو پھر اخروٹ لینے چلتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں اخروٹ توڑتے ہیں اور گھر آ کر لالا رخ نے اخروٹ توڑ کر ان کا حلوہ بنایا اور اپنی ماں کو ساری کہانی بتائی۔ جیسے ہی جیک نے اخروٹ کا حلوہ کھایا، کھڑکی سے 7 رنگ آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے جیک ایک خوبصورت نوجوان لڑکے میں تبدیل ہو گیا۔ جادو کا اثر ختم ہو چکا تھا اور کچھ دنوں بعد ان کی شادی ہو گئی۔ اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ۔